بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، صاحب اللسان والقرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ہے ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ہے ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی. جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی. جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی. معزز و محترم علماء کرام، قابل احترام ائمہ کرام، مدرسین حضرات اور بچوں کا گھر نسواڑی میں تعلیم حاصل کرنے والے میرے عزیز بچوں، آج ہمارا آنا آپ کے ادارے میں خاص اس نسبت پر ہوا ہے کہ الحمدللہ یہاں آج
نسواری، دیولیا اور اس کے اطراف کے گاؤں میں پڑھانے والے، دینی خدمات انجام دینے والے ہمارے یہ رفقا، ہمارے یہ ساتھی علماء کرام جو بڑی محنت اور قربانی سے اپنی جگہوں پر دینی علمی فرائض کو انجام دے رہے ہیں، ان کا ایک مختصر وقت کے لیے حضرت مولانا مشتاق صاحب خانپوری مد اللہ ذلہ نے جوڑ رکھا، اور اس جوڑ میں مجھ ناچیز کو بھی دعوت دی کہ تھوڑی دیر کے لیے آدھا پونا گھنٹہ علماء کرام میں اور طلباء میں، اساتذہ کرام میں کچھ مذاکرہ ہو جائے۔ اسی نسبت سے ہم یہاں آئے، اور پھر اوپر سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ میرے والد بزرگوار سرپرست جمعیت علماء گجرات حضرت مولانا رفیق صاحب بڑودوی مد اللہ ذلہ و ادام اللہ فیوزہ، وہ بھی بخوشی ادارے میں دعا کے لیے اور ملاقات کے لیے میرے مختصر سے کہنے پر تشریف لے آئے۔ بیٹا تو اکیلا جا رہا ہے تو اس وجہ سے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ والد محترم کی آمد کو قبول فرمائے۔ یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میں نے موقع اور محل کے حساب سے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کو اس وقت سہارے کے طور پر پڑھا ہے۔ کچھ میٹھی اور کچھ تیکھی، دونوں اعتبار سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میٹھی بات تو آپ کے لیے ہوگی، تیکھی جو باتیں ہوگی وہ آپ اپنے دل پر نہ لیں، وہ میں اپنے لیے کروں گا۔ اگر اچھی لگے تو لے سکتے ہیں۔ وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو فضائل علم سناؤں یا فضائل علماء بتلاؤں، وہ تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے ایک بات یہ بتلانی ہے، میں ہمیشہ علماء کرام اپنے دوست رفقا میں کہتا ہوں کہ انعامات اللہ کی طرف سے جو ملتے ہیں وہ ذمہ داری ادا کرنے پر ملتے ہیں۔ مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، کوئی بھی تنظیم اور سنستھا ہو، بغیر امتحان کے انعام نہیں ملتا ہے۔ اور دنیا پورا کا پورا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم اور اہل علم کے فضائل اور ان کو نعمتوں کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ حقیقت میں اخروی ہے۔ تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فضائل مجھے میسر آ جائے، وہ نعمتیں مجھے مل جائے، اس کے لیے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حقوق کو ادا کریں جو ہم پر لازم ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اگرچہ یہ ایک خاص وجہ سے نازل ہوئی مگر اس میں سبھی مراد ہے۔ فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یعنی
جب لوگوں سے لینے کا نمبر آتا ہے تو پورا مانگتے ہیں، پورا وصول کرتے ہیں، اور جب اپنا حق ادا کرنے کا نمبر آتا ہے، دینے کا نمبر آتا ہے، تو اس وقت ٹال مٹول کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں، جو ان کا حق ہے وہ پورا نہیں دیتے، اور اپنا جو حق ہے وہ پورا مانگتے ہیں۔ یہ تو اگرچہ ناپ تول کرنے والوں اور وزن کرنے والوں کے لیے حقیقی معنی اس کے مراد ہے، مگر مجاز میں ہم سب اس میں داخل ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو علماء کے فضائل ہیں، علماء اہل علم کی جو حقیقی قدر ہے، وہ امت ہمیں دے ہمارا حق، تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کا، مخلوق کا جو حق ہے وہ بھی ہم اس کو پورا پورا ادا کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے بارہا سنا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو کیسے پڑھی اور اس کا پس منظر کیا ہے، وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ وہ سبق یہی دیتا ہے کہ چند لوگ باتیں کر رہے تھے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو بزرگ جا رہے ہیں، نعمان بن ثابت عرف امام اعظم ابو حنیفہ، یہ وہ شخص ہے جو راتوں کو پوری رات بیدار رہتے ہیں اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے پہلے ان کا یہ عمل نہیں تھا، مگر لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے وہ نظر سے دیکھتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گمان کو سچ کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا۔ اتنی بڑی بات، آج اس لباس کے اندر، اس حلیے کے اندر بیچارے گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ عالم ہیں، علامہ ہیں، یہ گویا بعضے تو فرشتہ تک سمجھتے ہیں کہ یہ مصلی پر کھڑے امام حافظ قرآن جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، یہ تو گویا فرشتے ہیں۔ تو جب لوگ ہمارے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہماری ذمہ داری یا منصب کے لحاظ سے نہیں، کم از کم تو لوگوں کے گمان کے اعتبار سے آخری درجے میں تو ایسا ہونے ہی چاہیے، ایسے بننے چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اہل علم حضرات یہاں موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ خیر کو حدیث پاک میں نکیرہ بیان کیا گیا، اور نکیرہ لا کر دونوں معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا، یا تو اس کے عام ہونے کی طرف یا اس کے عظیم ہونے کی طرف، یعنی اللہ تعالی ہر خیر، جس کے ساتھ ہر خیر کا ارادہ کرتے ہیں،
یا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بڑی خیر کا ارادہ کرتے ہیں، ہر خیر یا بڑی خیر، بڑی بھلائی چاہتے ہیں اللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، دین کا فقہ سمجھ دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، جسے دین کی سمجھ مل جائے، جسے دین کا علم مل جائے۔ جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی کبھی تو دل کانپتا ہے، پتہ نہیں اللہ اس فضیلت میں شامل ہوں بھی یا نہیں، ہمارا شمار ہے بھی یا نہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، مفتی صاحب، قاری صاحب کہتے ہیں، علم کا طلب کرنے والا کہتے ہیں، مگر کیا یہ حدیث کی فضیلت میں شامل ہوں یا نہیں؟ وہ تو ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، جن کو صحیح معنی میں مولانا کہا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگیاں نمونہ تھی بعد والوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے، وہ صحیح معنی میں مولانا تھے۔ کیا ہمیں یہ جو مولانا کہا گیا، عالم صاحب کہا گیا، مفتی صاحب کہا جاتا ہے، کیا میں اس عہدے کے مرتبے کے مطابق ہوں یا نہیں؟ اس سے بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی ایک بات، اور فقیہ کی تعریف میں ان کا نقل کیا ہوا ایک قول سنا دو، اپنی بات ختم کر دیں گے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کی تشریح میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ فقیہ کون ہے؟ وہ شخص جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، وہ فقیہ کون ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ اب جو انسان اپنے آپ کو اس فضیلت میں ڈالنا چاہے، اس فضیلت کا مستحق سمجھے، اسے چاہیے کہ وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی اس قول پر توجہ دے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ کی 4 نشانیاں ہیں، فقیہ انسان کی 4 علامت ہے۔ نمبر 1، پہلی علامت یہ ہے کہ جس حدیث میں فقیہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس سے وہ انسان مراد ہے، فقیہ وہ ہے الزاہد فی الدنیا، جو اللہ کے دین کا کام کرے، مخلوق کو نفع پہنچانے کی فکر کرے، مگر دنیا سے بے رغبت ہو۔ الزاہد فی الدنیا، زہد کا معنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی جنگل میں چلے جاوے اور کپڑے بھی جو ہے میلے کچیلے اور بال بھی بکھرے ہوئے ہو، یہ نہیں مطلب ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دنیا چھوڑ دے ہوئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے ہوئے، کمانا چھوڑ دے ہوئے، نہیں۔ زاہد کا مطلب الزاہد فی الدنیا، کہ دنیا میں رہے مگر دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، وہ ہے زاہد۔ کہ وقت کے بادشاہ بن گئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہو گئے، مگر جب وہ خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے بدن پر جو کپڑا اور چادر ہوتی تھی اس کے اندر پیون لگے ہوتے تھے، تھیلے لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر
صحابہ کرام میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ تھا، کیا عظیم شخصیت تھی. اسی لیے تو آج اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں جگہ دی؟ حضور کے قدموں میں، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شعر سنا دوں، مائک اچھا ہے ماشاءاللہ. جب وہاں صلاۃ و سلام پڑھنے جاتے ہیں حضور کے روضے پر، ہماری نظر یہ دیکھتی ہے کہ وہاں صرف انسان ہے. کوئی انڈونیشیا سے آئے ہیں، کوئی امریکہ سے آئے، کوئی کینیڈا سے آئے، کوئی ایسٹ سے، کوئی ویسٹ سے، مگر وہاں صرف انسان نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق آتی ہے. شاعر کہتا ہے کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر دیتے ہیں سلامی روزے پر. کیا حور و ملک، کیا جن و بشر دیتے ہیں سلامی روزے پر. پڑھتے ہیں سبھی یہ، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر. انا اعطیناک الکوثر. پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر. انا اعطیناک الکوثر. پھر کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر. انا اعطیناک الکوثر. صحابہ کرام حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں جو مدفون ہیں وہ صحابہ کیا ہے؟ یہ بزم نبی کی تنویریں، نبی کی محفل لگی ہوئی ہے اور الگ الگ شمع جل رہی ہے. کوئی ابو بکر صدیق کی شکل میں، کوئی عمر فاروق کی شکل میں، کوئی عثمان غنی کی شکل میں، کوئی علی مرتضیٰ کی شکل میں، رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ بزم نبی کی تنویریں سب الکوثر کی تفسیریں. بو بکر و عمر، بو بکر و عمر، عثمان حیدر. انا اعطیناک الکوثر. بو بکر و عمر، عثمان حیدر. انا اعطیناک الکوثر. پھر کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر. انا اعطیناک الکوثر. میں نے شعر نہیں سنا رہا تھا مگر قصداً سنایا، اس لیے دوپہر کا وقت ہے، دال پلاؤ کھایا ہوگا، یہ بچے بھی ہیں، یہ کہیں گے کہ علماء کے لیے بلائے اور ہم کو بھی بٹھا دیا تو کہیں بگا سے نہ کھاتے ہو جاوے. اس لیے میں نے یہ بیچ میں شعر سنا ہے تاکہ آپ کی توجہ یہاں مرکوز رہے. مجھے بس فقیہ کی تعریف میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول سنانا ہے، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم تمام کو اس میں آنے کی، اللہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بادشاہ وقت کے امیر المومنین ہیں مگر جسم کے اوپر پیوند لگے ہوئے. پوری مخلوق جن کی بات مان رہی ہے. انسان تو انسان، اللہ کی اور مخلوق بھی. زمین پر زلزلہ ہوتا ہے
دھرتی کمپ ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا نکالا اور زمین پر زور سے مارا اور یہ کہا کہ اے زمین، کیا میں نے تیری پشت پر کوئی ناانصافی کا فیصلہ کیا ہے یا کوئی ناحق فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج تو کانپ رہی ہے؟ اے اللہ کی زمین، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف اور عدل نہیں قائم کیا؟ دریائے نیل جب تک نہیں بہتا تھا، جب تک کہ کوئی کنواری لڑکی حسینہ جمیلہ خوبصورت اس کو دریا میں زندہ ڈبو دینی پڑتی تھی، تب جا کر وہ دریائے نیل جاری ہوتا تھا. سال میں ایک مرتبہ فاتح مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر پہنچے ہیں اور نبی کے غلام اور نبی کے عاشق جب اللہ کی زمین پر پہنچے، فرمایا آج کے بعد اس دریا میں لڑکی کو نہیں ڈالا جائے گا تب تک جب تک کہ امیر المومنین کا کچھ حکم نہ آ جائے. امیر واقعہ تو ہم سنتے باہر سنا ہے، مجھے واقعہ نہیں سنانا، اشارہ کر رہا ہوں. امیر المومنین کیا کرے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ میرا خط ہے، دریائے نیل کو دے دو، میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو. تو عمر ابن خطاب کا خط دریائے نیل کے نام آتا ہے کہ تو اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو چلتی رہے، آج کے بعد ہم تیرے اندر کوئی لڑکی کی بلی نہیں چڑھائیں گے اور جان نہیں دیں گے، اور اگر اللہ کے حکم کے بغیر چلتی ہے تو تیری مرضی، تجھے جاری ہونا ہو تو ہو اور سوکھ جانا ہو تو سوکھ جا، مگر ہم آج کے بعد یہ رسم اور یہ رواج، یہ باطل رسم جو ہے ختم کرتے ہیں. اس دن کا خط کا ملنا اور آج تک کا موقع دریائے نیل اپنی آب اور تاب کے ساتھ ایسے ہی جاری ہے. عمر ابن خطاب کا ابھی ہمارا سفر ہوا تھا مصر 4-5 مہینے پہلے. دریائے نیل میں ہم نے سفر کیا اور جب کشتی میں بیٹھے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اور واقعہ یاد آ گیا. کیا ان کی شان تھی. الزاہد فی الدنیا، فقیہ کہے جانے کے قابل وہ ہے جو دنیا سے ایسی بے رغبتی کرے کہ دنیا میں رہے مگر دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ آئے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تھانوی کی کتابیں پڑھے تو کیا کیسے علم کے دروازے کھلتے ہیں، علم کے باب کھلتے ہیں. حضرت نے لکھا، بزرگوں کے واقعات لکھ کر انہوں نے دین کی خاطر، لوگوں کی اصلاح کی خاطر اللہ کا یہ فریضہ دعوت و تبلیغ اس کو لوگوں تک پہنچانے کے خاطر کیسی قربانی دی. اگر وہ پڑھ لے اور دیکھ لے، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایسا لگے، ایسا محسوس ہو کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہی نہیں تھے، کسی اور عالم میں رہتے تھے. ہمارے بزرگوں کے واقعات ایسے. الزاہد فی الدنیا، واقعات تو نہیں سناؤں گا، وقت نہیں. الزاہد فی الدنیا. نمبر 2، فقیہ کی دوسری علامت یہ ہے والراغب فی الآخرہ، آخرت کے معاملے میں رغبت کرنے والا. ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کو دیکھنے سے، ان کے ساتھ وقت گزارنے سے ایسا محسوس ہو جیسے ہر وقت انہیں آخرت کی فکر ہے، اپنی قبر کی فکر ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ آخرت اور قبر کا ہے، دنیا کا ان کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو فقیہ کہا جائے گا.
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجالس یا رسول اللہ، ہم کس کے ساتھ مجلس کرے، کس کے ساتھ بیٹھے؟ آقا نے فرمایا جن کے ظاہر کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی فکر ہو، جن سے باتیں کر کے علم میں اضافہ ہو، کہ ان کے پاس بیٹھو، ورنہ دنیا والوں کے پاس، دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے تمہارا دل مر جائے گا، سب سے پہلے تمہارا باطن بگڑ جائے گا۔ میرے خیال سے سبھی علماء کا مجمع ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر کسی ایک گاڑی میں ہم اور ہمارے رفقا کسی دور یا لمبے سفر پر جا رہے ہو، 2-3 گھنٹے گزرنے کے باوجود کسی ایک انسان کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کوئی علمی بات کریں، کوئی علمی مذاکرہ ہو، کوئی علمی واقعہ ہو، کیوں؟ اور کبھی ہم غیر علماء کو دیکھتے ہیں لمبے لمبے سفر میں وہ کتنی باتیں علماء سے پوچھ لیتے ہیں، مولانا اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے، یہ واقعہ کون سا ہے، یہ کیسا ہے، نہ جانے کیسے کیسے، کوئی بات ادھوری سنی ہے اسے آپ پوری کر دو۔ جو پیٹرول اور ڈیزل کا ٹینک ہوتا ہے نا، ٹینکر، آپ کے یہاں سے تو بہت سارے ٹینکر گزرتے ہیں، اس کی پشت پر ہزاروں لیٹر پیٹرول ہے اور ہزاروں لیٹر ڈیزل ہے، مگر اسے بھی ڈیزل کی ضرورت پڑتی ہے چلنے کے لیے، اسے بھی پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگرچہ پشت پر ہزاروں کتابوں کا بوجھ ہے، مگر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ان میں سے کچھ باتوں پر خود کو عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حافظ صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، امام صاحب ہے، اب کتنا تہمت کی جگہ سے ہمیں بچنا ہے، وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ آج کی نوجوان نسل، آج کے ہمارے بھائی، ہمارے گاؤں کے لوگ، وہ ہماری ہر حرکت اور نقل اور ادا کو نوٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ مولانا صاحب نے سجدے میں پیر زمین پر ٹکائے کہ نہیں ٹکائے یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ تو مقام تہمت سے ہمیں کتنا بچنا پڑے گا۔ ایک اللہ والے حج کے سفر میں سمندر میں سفر کر رہے تھے، اسٹیمر میں، واقعات پڑھتے ہم، 1000 درہم ان کے پاس تھے حج کا خرچہ، ساتھ میں کوئی چور تھا، اچکا تھا، ہر قسم کے لوگ ہوتے، گاڑی میں سفر کرے، ٹرین میں سفر کرے، اسے پتا چل گیا کہ حضرت کے پاس 1000 درہم ہے، اس نے بڑی چالاکی سے ترکیب کی اور شور مچایا، میرے 1000 درہم جو ہے چوری ہو گئے، 1000 درہم چلے گئے، اور اس نے بالکل فگر بھی بتایا، اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت کے پاس کتنے ہیں، 1000 درہم تھے، کسی نے میرے چوری کر لیے، لوگوں کے بھائی کیا کرے، کہ مجھے سب کی تلاشی لینی ہے، سب کی تلاشی لی سامان میں، پہلے تو اور لوگوں کے سامان کو دیکھا، آخر میں حضرت کا سامان، تو جب چیک کیا تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ملا، 1 درہم بھی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا، لوگوں نے کہا تو جھوٹا ہے، تیرا کوئی پیسہ چوری نہیں ہوا، اگر کسی نے لیا ہوتا تو کسی نے کسی کے پاس تو نکلتا، تو جھوٹا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ رات میں وہ شخص آیا حضرت کی خدمت میں، کیا بات
بات ہے، میں نے تو آپ کے پاس 1000 درہم دیکھے تھے، پھر جب تلاشی لی تو وہ کہاں چلے گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں تیری چال سمجھ چکا تھا، میں تیرا مکر سمجھ چکا تھا، اسی لیے میں نے 1000 جو درہم تھے وہ میں نے پانی میں ڈال دیے، دریا میں پھینک دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تلاشی میں میرے پاس 1000 درہم نکلتے وہ تو میرے تھے، مگر اس کو ثابت کرنے میں مجھے ثبوت پیش کرنا پڑتا، اور کہیں ان دیکھنے والوں میں کوئی یہ نہ سمجھ لے اور مجھے کہیں چوری پر متہم نہ کر لے۔ اس لیے ایک آدمی بھی مجھے اگر چور سمجھ لے گا تو میرے اس علمی خزانے کا کیا ہوگا؟ میں جب کرسی پر بیٹھ کر اور ممبر پر بیٹھ کر جب لوگوں کو ایک اچھی بات سکھاتا ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ خیال تھا جس بنا پر 1000 درہم پانی میں ڈال دیا۔ یہ مال تو آنے اور جانے والی چیز ہے، مگر لوگوں نے اگر میرے اوپر انگلی اٹھا دی تو عزتیں تو زندگیاں اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے زمانے چاہیے، اس لیے مقام تہمت سے اپنے آپ کو بچائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ کتنی دور کی سوچ تھی ہمارے بزرگوں میں۔ الزاہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت، والراغب فی الآخرہ، آخرت کی طرف رغبت۔ اور نمبر 3، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری چیز فقیہ میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ البصیرۃ فی امر دینہ، کہ اس کو اپنے علم میں، دین کے معاملات میں کامل بصیرت رکھنے والا ہو۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فارغ کا لفظ ہے یا عالم کا لفظ ہے، میرے نزدیک تو یہ لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم خادم ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ہم تو خادم ہیں، اللہ نے ہمیں خدمت کے لیے چنا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، کورس ہمارا پورا ہو گیا، 7 سال کا تھا، 9 سال کا تھا، مگر یہ نہیں جیسے 4 بجے گھنٹی بجتی ہے، چھٹی ہو رہی ہے تو بچے کتاب بند کرتے یہ کہہ کر کہ اب تو پڑھنا حرام ہو گیا۔ فارغ ہو گئے، کورس پورا ہو گیا، مگر ایک حالت پر ہم برقرار نہ رہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، ان کے واقعات اگر ہم پڑھیں گے تو بڑے انہیں عہدے اور ایوارڈ سے نوازا گیا، مگر اس کے باوجود اپنے پڑھنے کا جو وقت ہے، جو نالج حاصل کرنے کا جو شوق ہے، فرمایا کہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے والد گرامی، حضرت نے خود اپنے بیان میں فرمایا، ہمارے بڑودہ شہر میں ایک جلسے میں میرے والد محترم روزانہ 100 ورق، موت تک ان کا معمول تھا، 100 ورق کتاب کے روزانہ پڑھتے تھے، 100 پیج 100 پیج پڑھنا کوئی آسان بات ہے روزانہ۔ اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خود ان کے بیٹے مولانا حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے، میرے والد محترم کے کیس میں آج تک لکھنؤ کے بڑے بڑے ڈاکٹر پریشان
موت سے، وفات سے 40 دن پہلے سے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کوما میں چلے گئے۔ کوما کی حالت کون سی ہوتی ہے کہ آدمی زندہ لاش ہوتا ہے، سانس چل رہی ہے، ہاتھ پیر ہل رہے، مگر انسان کا جسم بے جان ہوتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، نہ کھانا اندر جا رہا ہے نہ پانی اندر جا رہا ہے۔ 40 دن تک میرے والد محترم کوما میں رہے، مگر میرے والد صاحب کی باڈی ایسی عبادت میں وہ تیار تھی کہ جب بھی مسجدوں میں اذان کی آواز ہوتی تھی باڈی آٹومیٹک ہلتی تھی اور اشاروں سے نماز ہوتی تھی 40 دن تک۔ ڈاکٹر حیران پریشان کہ یہ کیسا کیس ہے، یہ کیسا کوما کا پیشنٹ ہے کہ جس کے اندر کھانا نہیں جا رہا ہے، پانی نہیں جا رہا ہے، باڈی بے جان ہے، مگر 5 ٹائم ایک دن میں۔ یہ کیسے مولانا ہے، یہ کیسا ان کے معمول ہوں گے کہ روزانہ 5 ٹائم باڈی میں پتہ نہیں کہاں سے جان آ جاتی ہے اور وہ اشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا اپنے علم کے اندر بصیرت کا ہونا۔ طالب علم بیٹھے ہیں تو ایک بات ان کے لیے بھی کہہ دوں، اور ہم سب عالم نہیں ہیں، طالب علم ہیں، اور طالب علم اس میں فاعل ہے۔ یہ لفظ اس میں فاعل کے اندر استمراری کا معنی آتا ہے، یعنی علم کو طلب کرتے رہنے والا۔ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ علم کو طلب کرتے رہنے والا، یعنی اس کے طلب علم کا سفر بند نہیں ہوا ہے، جاری ہے، موت تک جاری ہے، اسے کہتے ہیں طالب علم۔ بڑی مجھے حسرت ہوتی ہے کہ جب ایک عالم بیٹھا ہے جمعہ کے دن اور مسجد میں ایسے شخص جو جماعت میں کام کرنے والے دیندار ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور جنہوں نے علم حاصل کیا تھا اس وجہ سے ان کی موجودگی کے اندر اللہ تعالی ہمیں بصیرت فی العلم نصیب فرمائے۔ مجھے کہنا بہت کچھ تھا، وقت نہیں ہے، بس یہ چوتھی بات اور چوتھی نشانی فقیہ کی جو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ میں تو اپنے بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں، کوئی بنا نہیں رہا ہوں، بنی بنائی لکھی لکھائی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، مجھے عمل کی توفیق۔ چوتھی بات یہ فرمائی وَمُدَامُ عَلَىٰ عِبَادَتِ رَبِّهِ۔ فقیہ صحیح معنی میں وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں ہمیشگی کرنے والا، عبادت میں ہمیشگی کرنے والا، اس کے اعمال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہو، نوافل ہو، فرائض۔ آج کتنے ایسے ہمارے رفقا آپ کو ملیں گے کہ فرائض کے لالے پڑے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہے اور نماز پڑھانے والا، دیکھو پڑھنے والا نہیں، پڑھانے والا وہ چوکڑی اور بازار میں گھوم رہے ہیں۔ تمہاری تو ذمہ داری ہے، تم تو امام ہو، مقتدا ہو تم۔ جب داعی سو جائے گا، مقتدا سو جائے گا، تو مقتدی کا کیا حال ہوگا؟ جب امام بیدار ہوتا ہے قوم سوتی ہے مگر امام بیدار رہتا ہے، امام بھاگتا ہے تو قوم بیٹھتی ہے۔ ہاں، اگر امام بیٹھ جائے گا تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ فقیہ کہے جانے کے قابل تو یہ لوگ ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو خادم دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ موت تک ہم
آرام سے دین کی خدمت لیتا رہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ خلاصہ میری پوری تقریر کا یہ کچھ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو گنانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں کسی نیک صالح اہل دل اہل اللہ کے ہاتھ کے نیچے آنا ہے، کسی کی صحبت میں آنا ہے۔ ہمارا کوئی امیر ہو، ہمارا کوئی پیر ہو، ہماری اصلاح کرنے والا کوئی ہو کہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً بتائے ہماری غلطیاں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت ملے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ عالم بن گئے اور بڑی کتابیں ان کے ساتھ تھی اور نوجوان ہیں اور بہت علم اللہ نے عطا فرمایا۔ جب وہ ایک جگہ بیٹھے تھے مسجد میں اور کتاب لے کر، اس میں سارا ان کی پوری جوانی کی محنت تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بعد میں شیخ ہوئے، حضرت نے اس کتاب کو پکڑا، پہلے پوچھا یہ کیا ہے، کہا یہ میرا علم ہے حضرت، یہ میرا علم ہے۔ حضرت نے کتاب پکڑی اور ہوش میں ڈال دی پانی کے اندر، وہ سیاہی انک سے لکھا ہوا پانی میں تو سب پھیل جائے گا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لال پیلے غصے میں ہو گئے کہ یہ بڑے میاں آپ نے کیا کر دیا، میرا پورا ذخیرہ علم کا آپ نے بہا دیا، یہ کیا کیا؟ فرمایا اچھا یہ تمہارا علم کا ذخیرہ تھا، مجھے کیا معلوم تھا۔ ہاتھ ڈالا اور پھر وہ پانی میں بھیگی ہوئی کتاب اٹھائی اور نکال کر دے دی۔ جب علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا تو وہ پورے کے پورے جو حروف لکھے ہوئے تھے انک سے اور وہ دوات سے، وہ سب ایسے کے ایسے محفوظ ہیں۔ یہ کیا بات ہے، یہ کون سا علم ہے؟ فرمایا جیسے یہ وہ علم ہے جس علم کی تمہیں خبر نہیں۔ ایک ہے کتب بینی، کتابوں کا دیکھنا، چھوٹے کاف اور تا سے کتب بینی، اور ایک ہے قطب بینی، بڑا کاف اور توئی سے اللہ والوں کو دیکھنا، ان کی صحبت میں رہنا۔ اگر کتب بینی ہے اور کتب بینی نہیں ہے تو ہمارے علم سے ہمیں وہ اضافہ فائدہ نہیں ہوگا جو کما حقہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ نمبر 2، دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ احساس کمتری کس کو کہتے ہیں؟ دنیا والوں کی محنت اور دنیا کی چمک، اسے دیکھ کر ہم سمجھے یہ کیا الف با پڑھانا اور یہ کیا کلمہ پڑھانا اور یہ کیا مکتب پڑھانا۔ نہیں، ہمارے پاس تو علم نبوی ہے، اللہ کا کلام، کتاب کا نور ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ اللہ کا علم ہے، اسے ہم نے حاصل کیا ہے اور ہم اسے اللہ کی مخلوق میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، اور اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی قدر کو، اپنی ویلیو کو خود اپنی نظر میں بڑھائیں۔ ہماری قدر، ہماری ویلیو خود ہماری نظر میں ہو۔ حضرت ایاس رحمت اللہ علیہ بغداد کے قاضی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے قاضی بنا دیا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے اور بڑے بڑے مشائخ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ گورنر نے دیکھا یہ نوجوان کون ہے، اس نوجوان کے پیچھے بڑے بڑے مشائخ چلتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو کیا بلایا حضرت ایاس رحمت اللہ علیہ کو قاضی بصرہ، فرمایا کہ بھائی بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے، کتنی عمر ہے؟ تو حضرت قاضی ایاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میری عمر اتنی ہے جس
وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے نوجوان صحابی بچے کو حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا تھا، اور ان کے لشکر میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تھے۔ جس وقت حضرت اسامہ کی عمر جتنی تھی، آج میری عمر بھی اتنی ہے۔ گورنر نے کہا، میرے خیال سے سمجھ گئے آپ کہ میں ان کے جواب کا مطلب کیا تھا۔ جواب کا مطلب یہ تھا، انہوں نے علمی جواب دیا کہ میری عمر ایسی ہے جیسے حضرت اسامہ کی تھی۔ فرمایا کہ بس تم وقت کے قاضی ہو سکتے ہو، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ایسا تھا، قدر ویلیو ان کی خود کی ایسی۔ اپنے آپ کی قدر کو ہم پہچانیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اپنے اختلاط، گاؤں کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے بے نمازی بھی ہوتے ہیں، بہت سے بے دین بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی امام صاحب ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، ان کے تقریبات میں جاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر جو شرک والے کام ہیں یا جو حرام کام میں وہ گاؤں کے لوگ مبتلا ہے، یہ علماء امام علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر ان کو روک نہیں پاتے۔ ہم نہیں روک پاتے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے حالات اپنے ساتھ ہے، میں عام جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی دوستی میں، اختلاط میں، مخلوق کے ساتھ ہم حلال حرام کی ان کو تعلیم دینا، جائز ناجائز کی تعلیم دینا، اس فریضے سے بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اختلاط ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے حرام اور شرک والی چیزوں کو چلائیں۔ اور ایک آخری بات کہ ہمارے اندر بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہے، ایک جمود بنا ہوا ہے۔ اگر ٹائم پیچھے ہوتا، ایسی کوئی گھڑی ہوتی کہ ہم اس کو گھما کر 10 سال پیچھے لے جاوے اور اپنے آپ کو ایک فریم میں دیکھے کہ 10 سال پہلے جب میں یہ گاؤں میں آیا تھا، اس وقت یہ گاؤں کی پوزیشن کیا تھی اور میں کیسی حالت میں تھا، آج 10 سال کے بعد بھی میں وہی ہوں اور میرا گاؤں بھی وہی ہے، پڑھانے کا طریقہ وہی ہے، سسٹم وہی ہے، بچے اتنے ہیں، اور جو ہے ہمارا انداز وہی ہے، بلکہ ہمارا گریڈ اوپر ہونا چاہیے تعلیم کا، تربیت کا، اصلاح کا، اس کے بجائے ہم وہی کے وہی ہیں۔ تو یہ جو جمود آتا ہے کہ بس میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو اس جمود کو ہمیں توڑنا ہے اور ہمیں دوسروں کو دیکھ کر عبرت لینی ہے۔ کرناٹک کا جب ہمارا سفر ہوا، ہم نے دیکھا ایک ایک گاؤں میں گئے الگ الگ، مگر اتنی بہترین بات دیکھی وہاں علماء میں، جس گاؤں سے ہو کر ہم دوسرے گاؤں میں پہنچے تو وہ دوسرے گاؤں والے پہلے گاؤں والے کی تعریف کرتے تھے۔ آپ کہاں سے آئے؟ کہ فلانے گاؤں سے۔ ارے وہاں کے مولانا کیا محنت کرتے ماشاءاللہ۔ پھر وہ دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں میں گئے تو اب وہ تیسرے گاؤں والے دوسرے کی تعریف کرتے تھے۔ کیا علماء کا اتفاق تھا، کیا علماء کی یونٹی تھی۔ آپ تو یونٹی کے تو بہت قریب رہتے ہیں نا ماشاءاللہ، اسٹیچو آف یونٹی کے قریب رہتے ہیں، تو ہم علماء کی یونٹی کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے کام کو سراہیں، تعریف کریں، ایک دوسرے کے معاون بنے، اپنی اچھی بات ان کو بتائے۔ کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے، مگر بتائے، ایک دوسرے کو خیر کی بات سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو دعا کرتے ہیں، 10 ایسے اعمال ہیں، ان میں ایک عمل یہ ہے جو خیر کی بات لوگوں کو سکھاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ
کہیں سنی باتوں پر عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کوشش کی ہے حدیث سمجھانے کی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یا تو ہر خیر کا یا سب سے بڑی خیر کا، اسے اللہ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ پر ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے مجھے کام دیا ہے، مجھے جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے وہ